آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اپنی بعثت کے لیے، فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ موطا امام مالک فرمایا کہ میں تو مبعوث ہی اس لیے ہوا ہوں، جو نبی بنا کر انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہوں، میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں تمہارے اخلاق سنوار دوں، تمہارے اخلاق سنوار دوں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے میرے مبعوث ہونے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں تمہارے اخلاق سنوار دوں۔ تو پورا دین اخلاق سنوارنے کا نام ہے۔ حسن خلق جس کو نصیب ہو گیا، حسن خلق جس کو نصیب ہو گیا، اس نے پورے دین کی روح کو پا لیا۔ ایک آیت کریمہ اور کوٹ کر دیتا ہوں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 76، 3 آیتوں کا مضمون بڑا قابل توجہ ہے، ایک خاص موازنہ ہے مضمون کا۔ ارشاد فرمایا انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ جو شخص مجرم بن کر اللہ کے حضور آئے گا، اب مجرم کی وضاحت نہیں کی، مجرم ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوا وہ مجرم ہو گیا، مزید وضاحت نہیں فرمائی۔ فإنہ من یأت ربہ مجرما، جو شخص مجرم ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، ہمیشہ جہنم میں سزا بھگتے گا۔ مجرم کی بات یوں کی، اب اس کے جواب میں آگے فرمایا وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا۔ اب ایک توجہ طلب بات ہے، وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو مومن ہو کر مومن حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوا، تو مومن کے مقابلے میں کافر کہنا چاہیے تھا نا، مومن کے مقابلے میں کافر نہیں کہا، مقابلہ کروایا مومن کا اور مجرم کا۔ کافر تو آگے کی بات ہے۔ دیکھیے کفر ہوتا ہے عقیدے کے ساتھ اور مجرم بنتا ہے طرز عمل کے ساتھ، مجرم بنتا ہے فعل کے ساتھ، طرز عمل کے ساتھ، رویے کے ساتھ مجرم بنتا ہے، کافر بنتا ہے عقیدے کے ساتھ۔ فرمایا وہ آگے کی بات ہے، جو شخص اپنے طرز زندگی میں مجرم بن گیا، ختم، اور کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم میں لے جاؤ، اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اور جواب میں فرمایا جو مجرم ہونے سے بچنا چاہتا ہے وہ مومن ہو جائے، اور جب مومن کی بات کی، مجرم کی بات کرتے ہوئے مزید اضافی طور پہ کوئی چیز بیان بولیے نہیں کی۔ فرمایا انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم، کوئی اضافی بات نہیں کی۔ اور جب مومن کی بات کی تو توجہ سے سنیں، فرمایا وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو مومن بن کے آنا چاہتا ہے وہ اپنا طرز عمل سنوار لے، جو چاہتا ہے کہ میں بطور مومن اللہ کے حضور پیش ہوں، وہ اپنی زندگی سنوار لے، وہ اپنی سیرت سنوار لے، وہ اپنے اخلاق سنوار لے، اپنے احوال سنوار لے۔ تو گویا ایمان کو عمل صالح اور سیرت کے ساتھ جوڑ دیا۔ فرمایا کیسا ایمان جس میں تمہاری سیرت میں خوشبو ہی نہ ہو اس نے اخلاق کی، تمہارے طرز عمل ہی ایمان والے نہ ہوں، تمہارا شیوہ زندگی ہی اس سے ایمان کی خوشبو نہ آئے، تو کیسا مومن بننا، وہ تو مجرم ہے۔ فرمایا وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، تو مومن کو نیک سیرت اور نیک اخلاق کے ساتھ جوڑا، اور اس کو فرمایا فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اس کے لیے اعلیٰ درجے جنت کے ہیں۔ اور پھر پوچھا باری تعالیٰ کوئی راز ایک اور بتا دے کہ ایسا مومن اور عمل صالح اور جنت کے اعلیٰ درجات، کوئی گر کوئی راز بھی بتا دے کہ کیسے پہنچے۔ فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ جزا اس شخص کو ملے گی جو تزکیہ کرے گا، اپنے من کو صاف کرے گا میل کچیل سے، پلید خصلتوں سے پاک کرے گا، اپنے اندر سے تکبر کو نکالے گا، حرص اور ہوس کو نکالے گا، غیبت اور چغلی کو نکالے گا، منہ مروڑ کے ملنے کی عادت کو نکالے گا، بخیلی کو نکالے گا، کنجوسی کو نکالے گا، کنجوسی نکال کے اپنے اندر سخاوت داخل کرے گا، چہرے کی سختی نکال کر چہرے پر ملاحت، نرمی، مسکراہٹ داخل کرے گا، جبر اور ظلم اور سختی نکال کر نرمی اور ملاطفت داخل کرے گا،
تکبر نکال کر تواضع انکساری داخل کرے گا، پلید خواہشیں نکال کر مالا اعلیٰ کی پاکیزگی داخل کرے گا، جس کے اخلاق، خصلتیں اور طبیعت، جو میں نے لفظ بولا طبیعت بدل جائے گی اور وہ فرش پر رہ کر عرشی طبیعت کا بن جائے گا۔ فرمایا اس کے لیے سارے مقامات جنت ہیں، کیونکہ جنت عرشوں پر ہے، آسمانی کائنات میں ہے نا، آسمانی کائنات پر، اور عرشی مقام پر عرشی طبیعت والے ہی جاتے ہیں۔ اپنی طبیعتوں کو کچھ نہ کچھ عرشی بنائیں گے تو عرشی مساکن، عرشی گھروں میں جا کے آباد ہوں گے۔ ایک جوڑ چاہیے نا وہاں رہنے کے لیے، اس جیسا بننے کی ضرورت ہے۔ فرمایا جو تزکیہ کرے گا اس کے لیے مقامات نصیب ہوں گے۔ دین کی روح کیا ہے؟ وہ حسن خلق ہے۔ اگر ہم اس کو مس کرتے ہیں تو پھر کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک انقلاب ہے جس کی اپنی زندگیوں میں بپا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔